اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج کا ہمارا لیکچر اردو سال اول بورڈ پیٹرن کے مطابق آخری اور 8واں سوال جو کہ تلخیص نگاری پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پیپر میں 10 نمبر پر مستجی سوال ہوتا ہے، 2 حصے ہوتے ہیں اس کے۔ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمیں 10 برابر 8 جمع 2 نمبر ہمیں جو دی گئی عبارت ہوتی ہے اس کا عنوان تجویز کرنا ہوتا ہے، اور 8 نمبر کی ہمیں تلخیص دی ہوتی ہے، اور 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوتا ہے۔ اور یہ آخری سوال ہوتا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی اور ہر حالت میں ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سلیبس میں کہیں سے بھی آتا ہے، یہ آؤٹ آف پیٹرن ہوتا ہے، کسی بھی مطلب ٹاپک میں سے کہیں سے بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو اب اس کو رٹا مارنے والا اصول تو ختم ہو گیا، یاد کرنا اس کے چند اصول ہیں جو ہم نے یاد رکھنے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق ہم نے اس کی تلخیص نگاری کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونے کہ تلخیص ہوتی کیا ہے۔ تلخیص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ نکالنا، مختصر کرنا، یعنی ایک طویل عبارت ہے اور اس طویل عبارت کو ہم اس انداز میں بیان کریں کہ ہم مختصر الفاظ میں اس طویل عبارت کا جو مقصد ہے وہ بیان کر سکیں۔ دیکھیں ہم میچ دیکھتے ہیں، کوئی 8-9 گھنٹوں پر مشتمل 50 اوور کی 2 سیریز ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم نے وہ میچ مکمل نہیں دیکھا، ہم اس کی ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں، جو ہائی لائٹس ہوتی ہیں آدھے گھنٹے میں وہ سارے میچ کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ اتنا ڈرامے ہوتے ہیں، ہم پورا ایپیسوڈ نہیں دیکھتے، ہم اس کی ریکیپ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں جو ایپیسوڈ گزشتہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج موجودہ زمانے میں لوگوں کے پاس قلیل وقت اور مختصر وقت ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آج کے دور میں جو اہل علم ہیں وہ تلخیص کا سہارا لیتے ہیں کہ تلخیص کے اندر وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ محاورہ ہوتا ہے کہ طویل بات کو مختصر، لیکن اس انداز مختصر کرنا کہ آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ کیا ہو جائے، بیان ہو جائے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے تلخیص کرنی ہے، چند اصول ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو پھر مثال سے بھی واضح کریں گے، اس کا پیٹرن بھی ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ دکھائیں گے کہ کس طریقے اور کس پیٹرن پہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر لکھنا ہوگا جو کہ سوال نمبر 8 ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے تلخیص نگاری کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے مناسب عنوان تجویز کرنا ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عبارت کو آپ کم از کم 2 سے 3 دفعہ اچھے سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس پوری عبارت میں سے کوئی ایسا عنوان تجویز کریں جو پوری عبارت کا لب لباب ہو، اس کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کرتا ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جی کہ پہلے دوسرے جملے میں ہمیں عبارت کا عنوان جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو ہم نے عنوان تجویز کرنا ہوگا، ایک عنوان لکھنے، اگر اس کے 2 یا 3 عنوان بنتے ہیں تو پھر ہم نے ایک متبادل عنوان آخر میں لکھنا ہوگا، تو یہاں پہ ہم نے ایک ہی مناسب عنوان جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں تلخیص شدہ عبارت لکھنی ہے جو کہ اس اصل عبارت کا 3 حصہ یعنی 1/3، اگر ہمارے پاس 100 لفظ ہیں اصل عبارت کے تو 33 32 35 کے مطلب نیئر اباؤٹ جو ہے وہ ہماری تلخیص ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کل الفاظ جو ہمیں پیراگراف دیا گیا ہوگا، جیسے دیکھیں آپ کے پاس ایک پیراگراف دیا گیا ہے تو ہم نے اس کے پیراگراف کے الفاظ کاؤنٹ کرنے ہیں، وہ ہم نے کیا ہوگا یہاں لکھنے ہوں گے۔ پھر ہم اسی ہی پیراگراف کی تلخیص کریں گے، جو تلخیص شدہ الفاظ ہوں گے جو آخر میں وہ ہم نے یہاں پر لکھنے ہوں گے۔ اگر آپ کو عبارت میں کوئی متبادل عنوان لگتا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک صاف عمل ہے، ہم نے یہ صاف عمل کرنا ہوگا۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے وہاں پر لکھنی نہیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ہمارا یہ صاف عمل ہوگا جو بالکل ہم نے سوال نمبر لکھا، تلخیص نگاری کی ہیڈنگ دی، مناسب عنوان لکھا، تلخیص شدہ عبارت لکھی، کل الفاظ، تلخیص شدہ الفاظ اور متبادل، یہ ہم نے صاف عمل میں کرنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم ان باتوں کی طرف جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی چیز ہم نے سوال نمبر لکھنا ہے وہ کہ سوال نمبر 8 ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز تلخیص نگاری کی ہیڈنگ دینی ہے، یہ ہم نے ہیڈنگ دی اس کی۔ تیسری چیز ہم نے مناسب یا مجوزہ عنوان لکھنا ہے جو جامع اور مختصر ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں کس صورت میں ملے گا؟ جس وقت ہم پوری عبارت کو اچھے انداز سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ میں نے ایک عبارت نیچے چھوٹی سی دی ہوئی ہے، اصول پڑھنے کے بعد پھر ہم اس عبارت کو پڑھیں گے اور یہاں سے عنوان کیسے تجویز کیا گیا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ چوتھی چیز تلخیص شدہ عبارت لکھنی ہے، یہ ہمارے پاس جو چوتھی چیز ہے جو مختصر اور جامع اور اصل عبارت کی 1/3 ہونی چاہیے، یعنی تیسرا حصہ، یعنی ہم نے پوری عبارت کو تیسرا حصہ بیان کرنا ہے، لیکن پوری مطلب جو عبارت ہوگی وہ ہمارا تیسرا حصہ ہمارے پوری عبارت کا مقصد جو ہے وہ بیان کرے۔ اس کے بعد کیا جی کہ کل الفاظ لکھنے جو اصل عبارت جو دی گئی ہوگی، جیسے یہ بات ہمیں دی ہوئی ہم اس میں سے دیکھیں گے۔ پھر تلخیص شدہ الفاظ لکھنے جو تلخیص کرنے کے بعد جو ہم نے یہاں لکھنے ہوں گے، اور متبادل عنوان لکھنا ہوگا اگر ہمیں کوئی متبادل عنوان جو ہے وہ یہاں پر اگر اور ملتا ہے۔ اچھا چلتے ہیں ہم لوگ اپنے مثال کی طرف۔ یہ پیراگراف میں دیا گیا آپ لوگوں کو کہ انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے،
وہ ذی روح اور ذی شعور ہے۔ یہ 3 جملے دیے گئے ہیں، ہم نے کو 1 2 3 دفعہ پڑھنا ہے اچھے سے۔ انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختار رکھی گئی ہے، وہ ذی روح اور ذی شعور ہے۔ اب مختصر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جو عنوان سمجھ آ سکتا ہے وہ ہمارے پاس کیا جی کہ انسانی آزادی ہے، یہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم متبادل عنوان میں آنا چاہیں تو ہم ذی شعور انسان بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ متبادل عنوان ہمارے پاس 2 ہو سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے الفاظ کو اب گننا ہے۔ دیکھیں یہ گرین لائن میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس سے ہم الفاظ لکھیں گے۔ انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 اور 22۔ یہ کل الفاظ جو گرین لائن کیے گئے ہیں یہ تقریباً 22 بن رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا لکھنا ہے؟ کل الفاظ 22 لکھنے ہیں۔ اب ہمیں تلخیص میں 22 کا تیسرا حصہ 7 یا 8 یا 6 میکسیمم الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اہم الفاظ دیکھنے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ہستی کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، فطرت کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، آزادی کو، خود مختاری کو، اس کے بعد میں نے ذی روح کو اور ذی شعور کو۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو ایک علیحدہ ایسے آپ لوگ کالم بنا کر رف عمل لے کر تو آپ اس میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نکات کی بات کریں تو ہم انسان کو علیحدہ لکھ لیں، ہم دوسری چیز ہم لوگ ہستی کو منتخب کر لیں، تیسری چیز ہم فطرت کو علیحدہ کر لیں لفظ کو، چوتھی چیز ہم آزادی لکھ لیں اور آزادی اور خود مختاری، اس طرح سے پانچویں چیز میں ہم لوگ ذی شعور کو لکھ لیتے ہیں اور چھٹی چیز کو ہم ذی روح۔ اب ہم نے یہ چند الفاظ یعنی اہم نکات ہم نے علیحدہ کر لیے۔ اب ہم نے ان اہم نکات کو ملانا ہے اور اس انداز سے ملانا ہے کہ وہ اس پوری عبارت کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کر سکے۔ تو ہم نے ان الفاظ کو اس ترتیب سے جوڑنا ہوگا۔ اب ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جس ترتیب سے آپ کے الفاظ دیے گئے ہوں اسی ہی ترتیب سے آپ لوگ پیراگراف بنائیں۔ آپ کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کی پوری عبارت آپ کے مقصد جو ہے وہ بیان کر سکے۔ اب ہم نے یہ اہم نکات 6 نکات ہم نے علیحدہ کر لیا، ہم نے ان 6 نکات کو اب ملانا ہے اور اس سے ایک ایسا پیراگراف بنانا ہے جو آپ کے پوری عبارت کو جو ہے وہ بیان کر سکے۔ اب دیکھیں میں یہاں سے ان اہم نکات کو ملا کر ایک جملہ لکھتا ہوں کہ ذی روح انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے۔ اب دیکھیں یہ بالکل مختصر مگر جامع الفاظ میں نے اس پوری عبارت کا لب لباب لکھ دیا کہ ذی روح انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے۔ اب اگر ہم ان الفاظ کو گنیں، ذی روح ہے، انسان ہے، فطرتاً ہے، آزادی ہے اور ہے خود مختاری اور ہے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7۔ تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 7 الفاظ ہیں، یعنی ہم نے تیسرا حصہ 7 ہے 21۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس طریقے سے آپ لوگ نے تلخیص کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیراگراف جو دیا گیا اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد مجوزہ عنوان۔ اب دیکھیں یہ بالکل مختصر مگر جامع الفاظ میں نے اس پوری عبارت کا لب لباب لکھ دیا کہ ذی روح انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے۔ اب اگر ہم ان الفاظ کو گنیں، ذی روح ہے، انسان ہے، فطرتاً ہے، آزادی ہے اور ہے خود مختاری اور ہے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7۔ تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 7 الفاظ ہیں، یعنی ہم نے تیسرا حصہ 7 ہے 21۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس طریقے سے آپ لوگ نے تلخیص کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیراگراف جو دیا گیا اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد مجوزہ عنوان تجویز کرنا ہے جو کہ آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں سے 2 عنوان لکھے، انسانی آزادی ہو سکتی ہے، متبادل عنوان میں ذی شعور انسان ہو سکتا ہے، یہ میں نے لکھا۔ آپ نے الفاظ کو کاؤنٹ کرنا ہے، الفاظ کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دیکھیں یہ سارے الفاظ ہیں۔ انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا، یعنی 1 2 3 4 5 6، یعنی اس طرح سے آپ لوگوں نے پورے الفاظ کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ کاؤنٹ کرنے کے بعد گننے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ اسی پوری عبارت میں سے اہم الفاظ کو نکات لکھ لیں، جیسے انسان ہے، ہستی ہے، فطرت ہے، آزادی ہے، خود مختار ہے، ذی شعور ہے۔
0 ہے، یہ عنوان آپ نے رف عمل میں علیحدہ کرنے، یہاں نہیں لکھنے، شیٹ کے بورڈ شیٹ کے آخری جو صفحہ ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ رف عمل کرنا ہے، یہ والا جو حصہ رف عمل لکھیں گے، یہ نکات اس عبارت میں سے یہاں اہم نکات لکھ لیں گے، پھر انہی نکات کو آپ نے اس ترتیب سے جوڑنا ہوگا کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ بیان ہو جائے، کیونکہ تلخیص شدہ عبارت کے اندر تسلسل کا ہونا لازمی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جی کہ آپ کی عبارت میں تسلسل اور ربط ہونا چاہیے، پوری عبارت کو آپ لوگوں نے بیان کرنا ہوگا، کہیں سے چھوڑنا نہیں ہے، تمام نکات کو آپ نے کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اور اس انداز سے بیان کرنا ہے کہ آپ کے سارے جو خیالات ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو امید ہے یہ آپ کا یہ جو لیکچر ہوگا یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر اس پیٹرن پہ آپ لوگ عمل پیرا ہوں گے، اس کو فالو کریں گے تو میکسیمم آپ کو 9 نمبر اس میں سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں، 9.5 بھی جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ والسلام۔